میں بڑے اسرائیلی حملے کا خطرہ بڑھ گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ رفح پر اسرائیلی حملہ بڑی غلطی ہوگی۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری۔ الشفا اسپتال کے قریب ایک اور اجتماعی قبر مل گئی۔ 50 سے زائد لاشیں نکال لی گئیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 34,850 تک پہنچ گئی۔ ناجائز ریاست نے کسی کی نہ سنی۔ رفح پر حملے سے پہلے مضافات پر بڑا حملہ کر دیا۔ اسرائیلی جیٹ طیاروں کی شدید بمباری کی اطلاع۔ حماس نے بھی حملے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی پیدل دستوں کی پیش قدمی کی بھی اطلاع۔ رفح پر حملے کے خلاف سیو غزہ کیمپین کے تحت ڈی چوک پر دھرنا۔ شرکاء کی جانب سے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ احتجاج کی قیادت غزہ بچاؤ مہم کے سینیٹر مشتاق و حمیرہ طیبہ نے کی۔ کراچی کی جامعات میں بھی طلبہ کا فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ این ای ڈی یونیورسٹی میں طلبہ کا مظاہرہ۔ ٹاؤ یونیورسٹی میں احتجاجی واک کا اہتمام کیا گیا۔ حج آپریشن کا آغاز۔ پہلی اور دوسری پروازیں کراچی سے مدینہ روانہ۔ پہلی پرواز 1:45 بجے رات اور دوسری پرواز 2 بجے روانہ ہوئی۔ پہلی پرواز میں 150 عازمین حج سوار تھے۔ روانہ ہونے والے عازمین سرکاری حج اسکیم کے تحت گئے تھے۔ لاہور سے حج آپریشن کا آغاز آج ہوگا۔ لاہور میں بدھ کے روز وکلا اور پولیس میں تصادم کے بعد گرفتار وکلا کو رات گئے رہائی مل گئی۔ وکلا کی جانب مبینہ طور پر غیر قانونی مقدمات بنائے جانے پر احتجاج ہوا تھا۔ شدید ہنگامہ آرائی کے بعد متعدد وکلا کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تانے ہیں 9 مئی وفاقی حکومت کا شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا فیصلہ۔ آج جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر اعظم، وفاقی کابینہ اور ارکان پارلیمنٹ شریک ہوں گے۔ آرمی چیف اور عسکری قیادت کی شرکت کا بھی امکان۔ سانحہ 9 مئی کے کرداروں کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی آج ہوگا۔ 9 مئی کو سیاہ دن قرار دیا جائے گا۔ یہ ایک انتشار پسند ٹولہ تھا، یہ فتنہ پھیلانے والا ٹولہ تھا جو اپنے ہی ملک پہ حملہ آور ہو گیا سیاسی مفادات کی خاطر۔ تو میں تو جوڈیشری سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک یہ کیسز منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ ان لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں مل سکیں اور ان کے چہرے بے نقاب کیوں نہیں ہو سکے؟ 9 مئی کا واقعہ نہ بھولنے دیں گے نہ دوبارہ ہونے دیں گے۔ ایک سیاسی ٹولہ اپنے مفادات کی خاطر ملک پر حملہ ہوا، شہداء کی یادگاروں اور حساس تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس بولے، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی؟ ان لوگوں کو اب تک سزائیں کیوں نہیں ملی؟ تانے 9 مئی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ لیگی رہنما راحیلہ خادم حسین نے قرارداد جمع کرائی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ انتشاری ٹولہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا، ایسے کرداروں کے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی ہونی چاہیے۔ اپوزیشن نے بھی پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ سانحہ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا فیصلہ۔ سانحہ کو 1 سال گزرنے کے باوجود حقائق منظر عام پر نہیں آ سکے۔ سانحہ کو ایک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ قرارداد کا متن۔ امریکی کال سے پہلے قیدی نمبر 804 کو رہا کر دیں۔ مشاہد حسین کا مشورہ، کہتے ہیں 8 فروری کے الیکشن میں نون لیگ کو گھر میں شکست ہوئی، سوچنا چاہیے ہواؤں کا رخ کس طرف ہے۔ ملک میں جاری بحران کا واحد حل آئین پر عمل درآمد۔ تحفظ آئین پاکستان کیسے اور کیوں سیمینار کا اعلامیہ جاری۔ کہا گیا کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری اور عملی جمہوریت قائم کرنے کے لیے پرامن احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ تمام قیدیوں کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ڈائریکٹ ربر بلٹس کھائی ہیں، ڈائریکٹ ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے، ڈائریکٹ لاٹھیاں کھائی ہیں، خون اور آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک ہم لوگ پہنچے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ لنڈن پلان کا حصہ۔ ٹارگٹ کون؟ وزیر اعظم عمران خان۔ یہ ٹارگٹ کون؟ پاکستان کی جمہوریت۔ تحریک انصاف کے ارکان آگ کا دریا عبور کر کے اسمبلی تک پہنچے ہیں۔
ان کے ساتھ سارا ظلم لنڈن پلان کے تحت کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سیمینار سے خطاب بولے، ملک میں اتھارٹی وزیر اعظم اور ملک کے مالک عوام ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی کو اور قوم کو کہا کہ عید کے فوراً بعد ہم احتجاج پہ نکلیں گے۔ کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے، ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ اگر پارٹی مجھے ابنڈن کرنا چاہتی ہے بطور احتجاج، ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ تحریک انصاف میں بڑی دڑار، شیر افضل مروت نے شبلی فراز اور عمر ایوب پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے کا الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں اپنے لوگ ہی میری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، احتجاج کی ذمہ داری سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں، اب شبلی فراز بڑے احتجاج کریں گے، مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نہیں چاہیے۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا، کچھ دن آرام کرنے کے ساتھ میڈیا سے دور رہنے کو ترجیح دوں گا، امید ہے میڈیا میری درخواست کا احترام کرے گا۔ لاہور کے جی پی او چوک پر وکلا اور پولیس میں تصادم، وکلا کی احتجاجی ریلی پر پولیس کا دھاوا، لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ، واٹر کینن کا بھی استعمال، مظاہرین نے بھی پولیس پر پتھر اور ڈنڈے برسا دیے۔ 2 ایس پیز، 1 ڈی ایس پی، 2 ایس او پیز سمیت متعدد پولیس اہلکار زخمی، مشتعل مظاہرین نے عدالت کا دروازہ بھی توڑ دیا۔ پولیس نے متعدد وکلا کو حراست میں لے لیا۔ تصادم کے باعث مال روڈ پر ٹریفک کا نظام درہم برہم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ لاہور واقعے کے خلاف وکلا برادری آج ہڑتال کرے گی، ملک کی تمام عدالتوں میں کام کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ صدر سپریم کورٹ بار کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے باہر وکلا سے پولیس کا رویہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز کہتے ہیں وکلا کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے، مقدمات کی مدعی پولیس خود بنے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے چیئرمین اے سی کے لیے شیخ وقاص اکرم کا نام فائنل کر دیا۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن کہتے ہیں ہمارے امیدوار شیخ وقاص اکرم ہیں، اسمبلیاں چھوڑنے کی غلطی نہیں کریں گے، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ حامد رضا صاحب نے جذباتی ہو کر بیان دے دیا تھا۔ مہنگائی میں کمی کے دعوے، عوام پر ایک اور مہنگائی کا وار، بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی، 2 روپے 84 پیسے فی یونٹ مہنگا کر دیا گیا، قیمتوں میں اضافے کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں میں ہوگا۔